ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بجلی کے بل میں عوام سے کیسے ہر ماہ ہزاروں روپے اضافی وصول کیے جاتے ہیں۔ بجلی کمپنیاں عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں۔ یہاں بجلی چاہے کئی گھنٹے نہیں آتی، لیکن بل باقاعدہ وقت پر پہنچ جاتا ہے۔ بجلی کے نام پر عوام کو پریشان کیا جاتا ہے، وہیں بلوں میں بھی عجیب و غریب کھیل کے ذریعے عوام کی جیبوں کا صفایا کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج آپ نے کوئی چیز کھائی ہے اور اس کے پیسے بھی ادا کیے ہیں، لیکن دکاندار 2 ماہ بعد اس چیز کا دام بڑھنے پر آپ سے اضافی رقم کا تقاضا کر دے؟ سننے میں تو یہ بات شاید عجیب سی لگے، لیکن پاکستان میں یہ عجیب و غریب روایت ہر ماہ دہرائی جاتی ہے۔ پاکستان میں ان دنوں بجلی کا بدترین بحران جاری ہے۔ شہریوں کے دن کا سکون اور رات کی نیند برباد ہو چکی ہے، اور اس پر بجلی کے بھاری بھرکم بل عوام کے لیے سہانے روح بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں کو چند یونٹس کے استعمال پر بھی ہزاروں روپے کے بل بھیجے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بجلی کے بل میں عوام سے کیسے ہر ماہ ہزاروں روپے اضافی وصول کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہر ماہ شہریوں سے بجلی کے بل کے نام پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے وصول کر رہی ہیں۔ ایک طرف تاجر غیر منصفانہ ٹیکسز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بجلی کمپنیاں عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہیں۔ پاکستان کا معاشی ہب کراچی پورے ملک کی معیشت میں سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے، لیکن یہاں دن میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور ان دنوں رات میں بھی 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں بجلی چاہے کئی گھنٹے نہیں آتی، لیکن بل باقاعدہ وقت پر پہنچ جاتا ہے، اور اگر بل فرض محال آپ مقررہ تاریخ سے ایک دن بھی لیٹ ہو جائیں تو آپ کا کنیکشن کاٹنے کے لیے فوری گاڑی پہنچ جاتی ہے، لیکن بجلی نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو اس کا بل اتنا آتا ہے کہ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں بجلی کے نام پر عوام کو پریشان کیا جاتا ہے، وہیں بلوں میں بھی عجیب و غریب کھیل کے ذریعے عوام کی جیبوں کا صفایا کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ گاڑی یا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، تو کبھی ایسے ہوا کہ 1 لیٹر پیٹرول 100 روپے فی لیٹر، 2 لیٹر پیٹرول 1100 روپے فی لیٹر، اور 3 لیٹر پیٹرول 3300 روپے فی لیٹر ملا ہو؟ نہیں نا؟ لیکن بجلی کے بل میں یہ ہوتا ہے، اور کھلے عام ہوتا ہے، جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو زیادہ خریداری کی صورت میں آپ کو رعایت دی جاتی ہے، لیکن یہاں جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں گے، یونٹ کی قیمت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہاں گیس کی بندش کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم پاکستان کے 2 بڑے شہروں کراچی اور لاہور کی بات کریں تو لاہور کے صارفین کے لیے 1 سے 100 یونٹ تک بجلی 12 روپے 9 پیسے اور 101 یونٹ سے قیمت 13 روپے 54 پیسے ہو جاتی ہے۔ کراچی کے صارفین کے لیے پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کے نام سے 2 مختلف کیٹیگریاں ہیں، جس کے مطابق پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں اگر آپ 1 سے 50 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ، 1 سے 100 تک 7 روپے 67 پیسے، 101 سے 200 یونٹ کے 9 روپے 99 پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں 1 سے 100 یونٹ 9 روپے 43 پیسے، 101 سے 200 یونٹ کے 10 روپے 29 پیسے ہوں گے۔ جب آپ 201 سے 300 یونٹ استعمال کریں گے تو آپ کو 12 روپے 55 پیسے، اور اگر 301 سے 400 یونٹ استعمال کریں گے تو وہی بجلی آپ کو 17 روپے 38 پیسے فی یونٹ ملے گی۔ آگے سنیے، اگر آپ کا گھر بڑا ہے اور آپ 401 سے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو 1 یونٹ 18 روپے 84 پیسے کا ملے گا۔ آگے چل کر یہی بجلی آپ کو
501 से 600 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर 19 रुपए 76 पैसे फी यूनिट अदा करना होंगे। अभी और सुनते जाएं। जहां आपने 601 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल किए, वहीं आपके लिए बिजली 20 रुपए 40 पैसे फी यूनिट हो जाएगी। ये खेल यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि 700 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने पर आपको 4 रुपए वाली बिजली 23 रुपए 87 पैसे फी यूनिट मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके साथ हर माह पिछले महीनों के फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर हज़ारों रुपए के चार्जेस भी लागू होते हैं। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि तेल के इस्तेमाल के बगैर पानी, गैस और कोयले से बिजली बनाने के बावजूद तेल की कीमतों में इजाफे पर पिछले महीनों के भी चार्जेस लगा दिए जाते हैं और अवाम को हर महीने दीदा दिलेरी से लूटा जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे छोटी करेंसी 1 रुपया है, लेकिन बिजली के बिल में पैसे भी लगाए जाते हैं। यानी अगर किसी शहरी को 100 रुपए 20 पैसे देने हैं तो वो 1 रुपया देगा और 80 पैसे वापस नहीं मिलेंगे। माना कि ये 80 पैसे एक सारिफ के लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, लेकिन करोड़ों सारिफीन से जमा होने वाले ये चंद पैसे बड़ी रकम बनकर इन कंपनियों के खाते में जाते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं।